پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک پہنچاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اہل ایمان سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے اور پوری انسانیت سے اللہ کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ اپنے علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے کہ قرآن کریم کا علم ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ فرما رہا ہے اور بزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ اب سوال سمپل سا یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنو کی جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا عبادی الذین آمنو۔ یہ جو اسلوب کا فرق آیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے رب سے ڈرو۔ بہت گفتگو ہو چکی ہے ہمارے پروگرام میں تقوی کے حوالے سے، لیکن اس کو ریپیٹ ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ تازہ ہوتا رہے یہ معاملہ۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 وقت اذان سنواتا ہے بار بار تاکہ تازہ رہے معاملہ۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نیک رویہ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نیک کاموں میں، بھلائی میں تم تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، مگر برائی میں کبھی تعاون نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے ہمیں ایک اصول دے دیا اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اب یہ جو نقطہ ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کیا ہجرت کے حوالے سے کوئی بات بیان فرمائی جا رہی ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ اور آخری حصہ اس آیت کا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں، ان کا اجر بے حساب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا موضوع صبر کے حوالے سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کیا فرما رہا ہے، اور قرآن کریم کی جو بہت ساری آیات ہیں صبر کے حوالے سے وہ بھی گفتگو میں لائیں گے کہ ایک صابر کا کیا مقام ہوتا ہے، اور جب صابر کی بات ہوتی ہے اور ایک شاکر کی بات ہوتی ہے، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا، تو فضیلت اللہ کے یہاں کس کی ہے؟ یہ بھی ایک سوال رکھیں گے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، قرآن کریم کا علم پھیلاتے ہیں، تبلیغ دین کے لیے زندگی وقف ہے۔ لیکن ایک بہت اہم بات جس کا میں خود بڑا ایڈمائرر ہوں کہ پوری دنیا کا آپ نے سفر کیا، کرتے ہیں، جاتے ہیں، آج کے مسائل کو جانتے ہیں اور ان کا حل قرآن کریم کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زمر اور آیت نمبر 10۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقے سے چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب صحیح۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا؟ 100 اونٹ، 200 اونٹ یا 300 اونٹ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے سورہ زمر آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے؟ بات میری ہے لیکن تم تک پہنچا رہے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں قل کے مخاطبت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کا اعلان کرایا ہے، جیسے کہ قل هو اللہ احد، اور اسی طریقے سے اس میں فرمایا اور بہت ساری جگہوں پہ، تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ عموماً جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑے عالمگیر اور اصول اور ضوابط بیان فرمائے جس کو دین کی طرف سے ایک ثابت شدہ حقیقت کے طور پہ وہ انسانوں میں متعارف کراتا ہے، اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کیجئے، یعنی آپ نہ صرف اعلان کیجئے بلکہ اس اعلان کے ہمیشہ علمبردار رہیے۔ مثال دیتا ہوں کہ جیسے قل هو اللہ احد، اللہ کی توحید، اس کا حکم ہوا کہ نبی آپ جا کے اللہ کی توحید کا اعلان کیجئے۔ ٹھیک۔ تو یہ توحید کا اعلان ایک ایسی چیز ہے، توحید جو کہ ایک دین کی اور اللہ کے لائے بھیجے ہوئے دین کی ایک عالمگیر مسلمہ حقیقت ہے۔ اس آیت کے اندر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ جا کے میرے بندوں کو اعلان کر دیجئے کہ اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ دو تین باتیں یہاں فرمائیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جنہوں نے اچھائی کی ان کو بدلے میں اچھائی ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد ایک درجہ ہے جس کا نام ہے تقوی، ٹھیک، تو وہ بھی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مفتی صاحب صرف ایک بات آپ کی خدمت میں نے انٹرو میں ایک سوال بھی رکھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو 89 آیات آغاز ہو رہا ہے، لیکن یہاں یا عبادی الذین آمنو، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا اعلان کرا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ، تو اپنے تمام بندوں کو اعلان کرا رہے ہیں کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک،
یعنی یا ایھا الذین آمنوا بھی اللہ کے بندے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادی کا اسلوب اختیار فرماتے ہیں تو بندوں کے ساتھ ایک خاص نوعیت کے تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ خدا رب ہے، تم بندے ہو. ٹھیک. اور بندوں کے ساتھ جب بندے اللہ پر ایمان لے آئیں اور نیکی کا کام کریں تو اس بات کا تم ذہن میں رکھ لو کہ وہ اس کی طرف سے جو عنایات ہیں اور کرم نوازی ہیں اور نوازشات ہیں وہ بے پایاں ہوں گی. اور جو اعلان اس طرح کے یونیورسل ہوتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اعلان ہے سارے ان کے لیے. اور یہ اعلان ان ہر دور میں حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں اپنے اپنے نبیوں کے دور میں ان کے لیے یہ بات برحق ہے. اس لیے ایک عالمگیر حقیقت کے طور پہ جو کہ دین کی طرف سے لائے ہوئے نظام کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور پچھلی امتوں میں بھی یہ اصول رہا کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، اللہ کے بندے جو خدا کو رب مانتے ہیں ایمان لے آئے ہو، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. ٹھیک. اپنے رب سے ڈرو. یعنی جب تم ایمان لے آئے ہو تو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان لا کر تم کو کہ بس اب ایمان لے آئے. جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو تقوی اس بات کا یہ حکم ہے دراصل کہ خدا پر ایمان لانے کے بعد خدا کے احکام اور خدا کی مرضی کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جاری کرو. جب تم یہ کام کرو گے ٹھیک. تو اس بات کو بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی، کوئی بھی اچھائی کی، قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ جس شخص نے یہاں پر ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ دیکھے گا. ٹھیک. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اس دنیا میں جس نے نیکی کی ٹھیک. اس کو آخرت میں بھی اس کے بدلے میں اچھائی ملی. یعنی فلاح دنیا بھی ہے اور فلاح آخرت بھی ہے. تو یہ مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ایمان تو تم لے آئے ہو، تقوی سبحان اختیار اللہ، کرو. سبحان اللہ. اور تقوی اختیار کرنے کے بعد جب تم کوئی نیکی کرو گے تو یقین رکھو اللہ اس نیکی کے بدلے میں تمہیں اللہ کی طرف سے ضرور کوئی اجر ملے گا. اور یہ قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو چیزیں بیان فرماتے ہیں وہ جگہ جگہ موجود ہیں. ٹھیک. جس شخص نے یہاں پر کیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی نیت سے کام کرے ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور اس کی کوشش کرے تو اللہ اس کی کوشش کا بڑا قدردان ہے. سبحان اللہ. وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اس دنیا میں عبادت کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس چیز کو کرتا ہے تو اللہ اپنے آپ کو شاکر کہتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے عبد الشکور، خوب شکر کرنے والا. تو اب اللہ کے شکر کا کیا مطلب ہے، یا شاکر کا کیا مطلب ہے خدا کے، کہ خدا شاکر یعنی شکر کرنا تو انسان کا کام ہے. تو بات یہ کہ شکور اور شاکر سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدردان بہت ہے. سبحان اللہ. آپ ایک چھوٹا سا ذرہ اس کی خدمت میں پیش کریں گے تو اب دنیا کے اصول کے برعکس کہ اگر آپ ایک بڑے آدمی کو جا کر چھوٹی سی چیز پیش کر دیں، آپ ایک بڑے آدمی کو جا کے ایک چاول کا دانہ یا دال کا ایک دانہ یا چھوٹی سی کھجور پیش کر دیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، یہ کیا لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں. آپ اس کے بعد اتنی سی بھی چیز لے جائیں، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ لے جائیں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. وہ وعدہ کرتا ہے کہ یہاں تم اگر اچھائی کرو گے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یعنی اتنی بڑی قدردانی کا وعدہ ہے. تو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، اپنی زندگی کو ایک دائرے میں لاؤ جو دائرہ عمل اللہ اور اس کے نبی نے تلقین کیا ہے. حلال اور حرام کی تفصیل بتائیے، معاشرتی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، اجتماعی ہیں، انفرادی ہیں، سیاسی ہیں، ان سب چیزوں کو دائرے میں لاؤ. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے جی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں جو رضا ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک. اور اگر تم کرتے ہو تو تم یہ یقین رکھنا کہ تم یہاں جو نیکی کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں وہاں پر اللہ کے یہاں سے تمہیں اس کا ضرور اجر ضرور ملے اجر گا. ملے گا. ٹھیک تو یہ تین ہدایت ہو گئی ایمان لانے والوں پہ. ایمان تو لاؤ، ٹھیک. تقوی اختیار کرو، اور ساتھ ساتھ یقین رکھو وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی آخرت پر یقین کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت ہوگی، ہاں وہاں انصاف بھی ہوگا جی اور نیکی کا بدلہ ملے گا بھی. ٹھیک. تو اسی کی تلقین ہے کہ اس نیکی کے بارے میں یقین رکھو. چنانچہ ایک اور روایت حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو تم نہ کم مت سمجھو. جی بھائی یہ بھی کوئی کام ہے، آپ نے کہا بھائی رستے میں ایک گندگی پڑی ہوئی تھی میں نے ہٹا دی، ٹھیک. ایک پتھر ہے، پتھر کو ہٹا دیا، یہ بھی کوئی کام ہے میرا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں. فرمایا نہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ ایک نیکی تمہارے نام ہے اعمال کے وزن پورا کرنے میں کتنی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے بھی چنانچہ جتنے بھی بڑے حضرات تھے ان کا مزاج تھا کہ چھوٹی نیکیوں کی بھی تلاش میں ہوتے تھے. جی بہت ہی معمولی نیکیاں، یعنی کسی سے ملاقات کرتے وقت خوش دلی سے ملنا، جی
مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، اللہ اکبر، چھوٹی سی بات پر شکریہ ادا کرنا. جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کا ہاتھ بٹا دیا کرتے، جی جی، سلام میں پہل کرنا، سلام میں پہل کرنا. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو یہاں پر نیکی کے اچھے کام کریں گے، ڈھنگ کی زندگی بسر کریں گے، اچھی زندگی بسر کر کے جائیں گے، کسی کے حق نہیں ماریں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بھی اچھائی کا معاملہ کرے گا. اور آخرت کی اچھائی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کیسی ہوگی. یہاں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی نیکی کریں اور اس کے بدلے ہمیں اتنا ملے کہ ہمارے تصور سے باہر ہو. تو یہ 3 باتیں یہاں پر ہو گئی: ایمان لانا، خدا پہ تقوی، اور یہ یقین کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو وہاں پر بھی ہمیں اس کے بدلے میں اچھائی ملے گی. سبحان یہ 3 اللہ باتوں کی سبحان تلقین اللہ. ہے. یہ تینوں باتیں، تینوں پوائنٹس یہ سامنے آ گئے. ارض اللہ واسعہ، اللہ اکبر، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. کیا اشارہ، کیا بات فرمائی جا رہی ہے؟ کیا ہجرت کی جانب اشارہ ہے، یا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کام کر رہے ہو اللہ کے لیے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، ایک اور سرزمین یعنی مدینہ منورہ تمہاری منتظر ہے. اور ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ جہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو اللہ کی سرزمین بہت بڑی ہے، بڑی وسیع و عریض ہے. جہاں دینی اعمال یا دینی شعائر پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو تم اس سرزمین کو چھوڑ دو، اس سرزمین کی طرف جاؤ کہ جہاں پر دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو. یعنی صاحب ارض اللہ واسعہ کا ایک جگہ اور بھی ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیے. وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں وہاں مشکل تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو زمین میں کوئی کمی تھی کہ تم کہیں اور چلے جاتے. تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشکل میں پھنسا ہے، دین پر عمل مشکل ہے، اس جگہ سے پھر وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر دین پر عمل اس کے سبحان اللہ، آسان ہو. یعنی ہجرت کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو آپ نے بات فرمائی یہ بالکل یہی بات ہے کہ ہجرت کی فضیلت ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جو ہجرت فرمائی تھی تو اس کے اندر جو روایت آتی ہے اس میں یہی بات آئی تھی کہ جس کے اندر فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کو خطاب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہاں سے نہ جاتا اگر لوگوں نے اتنا مجھے تنگ کیا ہوتا. جی ہاں. تو ہجرت اور دین کی خاطر ایک سب سے اہم بات ہے کہ ہجرت سے مراد کیا ہے. خود حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کون کون سے کاموں کے لیے جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ ہجرت اصل ہجرت کے تصور میں ہے جو ہجرت دین کے لیے کی جائے. اگر کوئی شخص کسی جائز کام کے لیے ہجرت کرتا ہے لیکن وہ دین کے لیے نہیں ہے تو اس کو وہ والا ثواب نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں سے پاکستان سے اچھے حالات اور اچھے مستقبل کے لیے باہر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً. لیکن کیا وہ لوگ وہ سمجھے جائیں گے کہ جو اللہ قرآن کریم میں مہاجرین کے اور انصار کا ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے الا الذین آمنوا وہاجروا، کہ یہ ہاجروں میں ہیں، تو مراد ہے کہ وہ یہ لوگ ہاجروں میں نہیں ہیں. ہاجروں میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس وجہ سے خدا کا سرزمین کو چھوڑ کے ہجرت کرتے تھے کہ پروردگار یہاں ہمارے لیے دین پر عمل مشکل ہے. جس زمانے میں ہمارے پاس یہ جو وسط ایشیائی ریاستیں تھیں اور آج سے کوئی 25 سال 20 سال پہلے حالات وہاں بہت سخت تھے، تو بہت سارے خاندان وہاں سے ہجرت کر کے پھر دوسری جگہوں پہ آئے اور وہ اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی کہ یہاں پر ہمارے لیے زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے، یہاں پر ہم نہ پڑھ سکتے، نہ سیکھ سکتے، نہ دین پر چل سکتے. اب یہ لوگ جب ہجرت کر کے کسی اور جگہ پہنچتے ہیں تو یہ لوگ اس کے اندر داخل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی. تو یہاں پر اس کی طرف ترغیب ہے کہ اگر تمہیں ایک جگہ پر دین پر عمل مشکل ہے، وہاں پر کوئی زندگی میں یعنی کہ انسان اپنے معاشی حالات کی وجہ سے بھی تو ہجرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی اجازت دین دیتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ بھئی آپ اگر کسی دینی ضرورت کی وجہ سے ہجرت کریں تو اس میں پھر آپ کو ثواب بھی بہت ہے. ٹھیک. اچھا ہجرت جو ہے کسی اپنی جگہ کو چھوڑ کے جانا، یہ عملاً انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، یعنی آسان نہیں ہوتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے تو آپ پر شاق تھی یہ بات کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہا ہوں میں. اور جو مدینہ منورہ کے انصار تھے ان کو بھی یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تو نہیں چلے جائیں گے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر بعض کوئی خیال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مدینہ النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پھر واپس نہیں گئے مکہ. یعنی مراد ہے کہ پھر اب آپ واپس دوبارہ مکہ میں جا کر مدینہ میں ہی رہے، یہیں پر آپ کی وفات ہو، یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ میں ہیں آج بھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے ہی تھے، سید الاولین والآخرین بھی تھے اور آپ مہاجر بھی تھے، ہجرت کر کے گئے.
تو یہ مراد یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے لیے مشکل پیش سمجھ آتی ہے تو وہ ہجرت کرے. اب اس کے اندر دو باتیں ہیں صاحب, اس کے دو مطلب ہیں ہجرت کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ کہیں پر دین پر عمل اس وجہ سے مشکل ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر دین پر آپ چل ہی نہیں سکتے, یعنی کہ مخالف لوگ ہیں, وہاں پر قائم رہنا مشکل ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اچھے مستقبل کے لیے, بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بعض دفعہ آپ ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جاتے ہیں, ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے جاتے ہیں. اگر ایک شخص ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے بھی صرف اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ میں فلاں جگہ چلا جاؤں, میں وہاں سمجھتا ہوں جاؤں گا تو ذرا دین کی تعلیم میری اچھی ہو جائے گی, میں دین سیکھ جاؤں گا, تو ایک گناہ ہجرت یہ بھی ہے, اور یہ بھی اللہ کو بڑی پسند آتی ہے. یعنی مثلا فرض کریں ہمارے بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا خیال ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ جا کے کچھ عرصے رہوں, یا مثال کے طور پہ فلاں شہر چلا جاؤں, بغداد چلا جاؤں تو وہاں میری یونیورسٹیز ہیں, وہاں مدارس ہیں. بہت سارے لوگ ایک زمانے میں ہجرت کر کے کوفہ آتے تھے کہ بھئی کوفہ میں بڑے محدثین ہیں. تو اگر اس مقصد کے لیے ایک پرسکون جگہ میں انسان رہ رہا ہے, لیکن محض اس مقصد کے لیے جا رہا ہے کہ میں دین سیکھ سکوں, میں اپنی اولاد کے لیے دین سکھا سکوں, علم حاصل کر سکوں, تو وہ لوگ بھی اس فضیلت میں آتے ہیں. تو اول تو وہ لوگ آتے ہیں کہ جو کسی مقصد دین پر بہت مشکل پیش آ رہی تو وہاں سے وہ ہجرت کریں. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت میں اگلی آیت کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں, اس کا اگلا حصہ جو ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم. چونکہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کے اندر طبعاً تکلیف ہے, آپ ایک جگہ سے چھوڑ کر آتے ہیں, اجنبی لوگ ہیں, علاقہ اجنبی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بات فرماتے ہیں کہ دو تین طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر ہی نہ سکے, ایک وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے ایک جگہ پہنچے لیکن وہ جگہ ان کو موافق نہیں آئی, پریشان ہے, نہ کاروبار سیٹ ہوتا ہے, نہ علاقہ راس آتا ہے, بہت مشکلات ہیں. اور یا وہ لوگ ہیں کہ جو ہجرت کر کے آئے تو ان کو آنے میں, اپنے خاندان سے بچھڑنے میں, کاروبار کو ترک کرنے میں مشکلات ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہجرت ہے اس کے نتیجے میں, یا کوئی شخص اگر نہیں کر سک رہا, جیسے کہ قرآن کریم میں ذکر بھی آتا ہے ان لوگوں کا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا, کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, جن کو موقع ہی نہیں مل پاتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت ساری بندشوں میں نہیں نکل سکتے علاقے سے, اور اس کے باوجود وہ اگر تکالیف پر صبر کر کے اپنے لیے کوششیں کرتے ہیں صحیح راستے پر چلنے کی, یا ہجرت کرنے کے بعد ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا ہجرت کے راستے میں ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بغیر حساب اور کتاب کے اجر دیا جائے گا. یعنی بغیر حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں لا متناہی, کہ فرض کریں کہ یہ بات آ گئی کہ اگر آپ نے نماز پڑھی, یا آپ نے تلاوت کی, یا آپ نے اللہ کی راہ میں 1 درہم دیا تو آپ کو 200 نیکیاں ملیں گی, فرض کر لیں. تو اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. اگر اللہ کے راستے میں آپ نے تکلیف برداشی, کیا ملے گا؟ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. اس سے پہلے کہ میں سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھوں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, انفاق, نذر یا کسی بھی عبادت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی بات کہ اجر بے حساب دیا جائے گا نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں صبر کی جو فضیلت ہے, وہ جو اہمیت ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اس پر ہم تفصیلی بات آپ سے کروائیں گے. لیکن ایک بات درمیان میں آپ نے فرمائی تھی, میں چاہتا ہوں ذرا اس پر تھوڑی سی گفتگو اور فرما دیجئے. ہجرت فتح کا دیباچہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جس تناظر میں آپ نے بات کی کہ مسلمانوں پر ذرا جبر ہو رہے ہیں, پریشانی ان پر مسلط کر دی گئی ہے, اور انہیں جبراً نکالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اور انہوں نے ہجرت کی تاکہ دینی شاعر پر عمل درآمد ہو سکے. بعض افراد آج بہت اچھے مستقبل کے لیے, معاشی مستقبل کے لیے, یہ ڈالرز اور پاؤنڈز کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں مسلمان ریاست کو چھوڑ کر غیر مسلم ریاست میں. کیا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہے دینی نقطۂ نگاہ سے, تو یہی افراد جو مسلمان ریاستیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں غیر مسلم ریاستوں میں, اگر اس ہجرت کے بعد
دین کی تبلیغ کو بھی اپنی معاشی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، یعنی وہ علم کے ذریعے بھی اور کردار کے ذریعے بھی اگر اسے اجاگر کریں تو کیا وہ ہجرت کا ثواب حاصل نہیں کر لیں گے؟ انیق صاحب اس میں 2-3 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اپنے معاشی مستقبل کے لیے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چاہنا یہ ان معنوں میں ہجرت نہیں ہے جن معنوں میں اللہ نے پسند کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہجرت تو صرف دین کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک، نمبر 1۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آپ کی اجازت سے، آئی ایم سوری، ہاں، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ، آپ نے یہ فرمایا نا ایک مسلم ریاست کو چھوڑ کے غیر مسلم ریاست میں جانا۔ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، مسائل ہیں، بالکل ہیں، لیکن یہ 5 وقت کی اذان کی جو آواز آتی ہے اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ ہم رہے ہیں باہر، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی یہ ایک محرومی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اذان کی آواز آنا جی میں عرض کر رہا ہوں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا اس مقصد کے لیے کہ میرا معاشی مستقبل اچھا ہو جائے، یہ ہجرت نہیں ہے اس معنی میں جو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمائی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں تو 2 صورتیں ہیں۔ جس جگہ کو آپ نے چھوڑا وہ بھی مسلمان ملک ہے، دوسری جگہ گئے وہ بھی مسلمان ملک ہے، اور نیت آپ کی ہے کہ میرے معاشی حالات اچھے ہو جائیں، یہ بالکل جائز ہے، لیکن ہجرت نہیں ہے یہ، یعنی ثواب والی ہجرت نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ تو صرف اس لیے گئے ہیں کہ بھئی میرا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک مسلمان ملک کو چھوڑ کے غیر مسلم ملک جاتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں، میں معاشی طور پہ بہتر ہو جاؤں، میرا مستقبل وہاں اچھا ہو جائے، یہاں کے مقابلے میں وہاں حالات اچھے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں کہ 2 صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی صورت تو یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ میرا اور میری نسلوں کا ایمان اور عمل اس درجے میں محفوظ رہے گا جو کم سے کم درجہ ہے ایمان اور عمل کا، ٹھیک، یعنی فرائض کی تکمیل تک پورا رہے۔ لیکن اگر آپ کو اندازہ ہے میں جس جگہ جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں آج وہاں پہ جس طرح کے ہوں، آج سے 50 سال بعد میری اولادیں، میری نسل میں دین رہے گا یا نہیں، یعنی اگر آپ کو یقین نہیں ہے، مشکوک ہے، تو پھر وہاں پر جانا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ یعنی ہجرت تو خیر ہے ہی نہیں ہے، لیکن جائز مستقبل کے لیے بھی جانا درست نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے اگر آپ کسی غیر مسلم ملک جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کہی کہ بعض صورتوں میں یہ جائز ہے جانا، کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں وہاں بہت مسلمان علاقے ہیں، میں وہاں جا کے رہوں گا اب دین کی لیکن ایک مسلمان ملک کو چھوڑ کے غیر مسلم ملک جانا ترجیح نہیں ہے کبھی بھی۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے مسلمان ممالک بشمول ہمارے ملک کے ان کے حالات مجموعی طور پہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، انصاف کا نظام، سب کچھ کے اندر جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے لوگ یہاں چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اگر جاتا ہے کوئی، حرام نہیں کہیں گے ہم اس کو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کا بندوبست کرے۔ ایک چوتھی بات جو اپنی بھی دین کی حفاظت کا بندوبست کرے اور اپنے مستقبل کے دین کی حفاظت کا بھی، بالکل ایسی چوتھی بات جو آپ نے کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں ہمارے بہت سارے لوگوں کے جانے سے غیر مسلم ملکوں میں فائدہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نیت آپ اچھی رکھیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، مستقبل بھی پیش نظر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ان کے ایک اور بات بھی پیش نظر ہوتی ہے کہ میں جا کر وہاں پر ایک فعال مسلمان کا کردار ادا کروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں وہاں کمیونٹی سینٹرز کے ساتھ سبحان جڑوں گا، اللہ، سبحان اللہ، تعلیم و تربیت کے جو مواقع یہاں نہیں ہیں میں وہاں پہ کروں گا۔ اور ہمارے بہت سارے پاکستانی، آپ تو جاتے ہیں، آپ کے وہاں پر واعظ ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں پاکستان، ہندوستان، دنیا بھر کے مسلمان ممالک جنہوں نے وہاں جا کر ادارے قائم کیے ہیں، وہاں پر باقاعدہ وہ تربیت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ، دین کا پھیلاوا، اور جو لوگ وہاں پر پہلے مسلمان ہیں ان کی دین کی حفاظت۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے جائیں اچھے مستقبل کے لیے ہی جائیں، چلیں ٹھیک ہے وہ دنیا میں یورپ میں کہیں پہ بھی جائیں، لیکن 2 باتوں کی نیت ضرور کر کے جائیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اللہ ہمیں یہاں سے مسلمان لے کے جا رہا ہے تو ہمیں اپنا اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ مستقبل کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ نہ جا کر لگائیں کہ جن کا ایمان بھی خطرے میں ہو۔ میرے پاس ذاتی طور پہ واقف، آپ بھی واقف، ایسے سوالات آئیں کہ وہ والدین نے پھر میسج کر کے کہا کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور مذہب کو قبول کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے شادی کسی سے کرنی ہے یا مجھے فلاں جگہ کرنا ہے۔ جی ہاں، تو یہ آپ پہلی نیتیں کر کے جائیں کہ یہ نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نا ایک بہت خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔
کہ ایک اچھی چیز کے بدلے میں آپ جو ہے وہ خراب چیز کو ترجیح دے رہے ہیں. اس دنیا کی حد تک تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ عیش سے رہیں گے, مزے سے رہیں گے, آگے کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو جانے والے حضرات ہیں, میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا, اب تو اللہ کا شکر ہے وہاں ایسے ادارے افراد ہیں جو کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کمیونٹی سروس, جی جی کہ آپ کمیونٹی سروس جا کر وہاں پہ دین کے رخ پہ کریں کہ بھائی میں وہاں جا کے کسی کمیونٹی سینٹر سے جڑوں گا, ان کے ساتھ مختلف پروگرام ہوں گے, ان کے ساتھ میں کوئی مالی تعاون کروں گا, جسمانی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو افراد چاہیے ہوتے ہیں, تاکہ میں وہاں جا کر کم سے کم یہ بات میں کر سکوں کہ میری ہجرت اس معنی میں مفید رہی ہے کہ میں نے دین کے کاموں میں وہاں جا کر پارٹیسپیٹ کیا ہے, اس لیے کہ میرے پاس وہاں بس وسائل, میں یہاں جتنا کماتا ہوں اس کے مقابلے میں وہاں زیادہ بہتر کما رہا ہوں. سبحان اللہ تو سبحان میں جا کے اللہ. کروں. ہمارے بہت سارے ایسے جاننے اور میں والے نے حضرات اپنے ہیں. بچوں کے دینی مستقبل کو محفوظ بنایا ہے. سنڈے سکولز ہوتے ہیں, آپ نے بات کی کمیونٹی سینٹرز کی, ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اور ایک اور بات, بہت اچھی بات کہ مغرب میں, خاص طور پر مغرب میں جب ہم دینی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ بھی کتنی اچھی بات ہے. یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز بھی کریں, یعنی اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں, وہاں جا کے ان چیزوں میں شرکت کریں. میں یہاں پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پاکستان سے گئے, بہت سارے ملکوں میں گئے, یورپ ویسٹ کی طرف, کینیڈا, امریکہ کی طرف, اور اس نیت سے گئے کہ ہم وہاں جا کر, یہاں پہ ایک صاحب تھے ریٹائر ہوئے بینکنگ سسٹم سے, میں وہاں جا کر ایک اسلامک فائنانس کا ادارہ کھولوں گا, اور کھول بھی لیا انہوں نے. بڑی مشکلات ہوئی ان کو, بہت ہی پریشانیاں ہوئیں, چونکہ پہلی دفعہ گئے, نہ قانون کی سپورٹ نہ کچھ. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک آدمی ہے, اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے تو بہت پیسے کمانے کا موقع کیا, مسلمانوں کے لیے کیا کیا, یا اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کیا, وہ کہتا ہے کم سے کم میں اپنی زندگی کے آخری 10 سال ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں وہاں رہا, اچھی زندگی تو بسر کی میں نے, مسجد سے بھی میرا تعلق رہا, لیکن کم سے کم میں ایک ادارے کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں, اور میرے بعد والے جو لوگ ہیں اس کو اور کریں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں لوگ جائیں تو صرف یہ مت سوچیں کہ بھئی وہاں جا کر آرام سکون سے رہیں گے, ایک اچھا سا گھر ہوگا, ملازمت کریں گے, ہمارے بچے, یہ بھی کریں, لیکن جب آپ جا ہی رہے ہیں مستقبل کے لیے تو دین کی حفاظت کا سوچیں, اور دین کی خدمت کے حوالے سے آپ وہاں پہ کچھ ایکٹیو رول ادا کریں. پاکستان کے مقابلے میں ان جگہوں پر ایکٹیو رول پلے کرنے میں آسانی ذرا بھی سا ہے. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال, کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں برین ڈرین, دین اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ایک مسلمان ڈاکٹر, ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان نے ایک ڈاکٹر تیار کیا اور پھر سرکاری پیسے پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہزاروں ڈاکٹرز, ہزاروں انجینئرز, ہزاروں آئی ٹی ایکسپرٹ مسلمان ریاست سے نکل کر پیسوں کے چکر میں ایک غیر مسلم ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک مسلمان, ایک کلمہ گو, ایک مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے اسی ریاست کو اتنا مضبوط بنائے کہ غیر مسلم اس ریاست میں آ کر کام کرنا پسند کریں؟ طریق صاحب, اس معاملے میں جو میں نے دیکھا ہے اور اب تک جانچا ہے میں نے, ٹھیک, اس معاملے میں بہت سارے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو جاتے ہیں, جی, اور ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم خدمت کریں گے, اور وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں, یعنی کہ بہترین انجینئر ہیں یہاں پہ, ٹھیک, یہاں پر مواقع ان کو کم ہیں, ٹھیک ہے, بالارادہ مواقع دیے نہیں جاتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک آدمی تیار ہوتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے, جب وہ واپس آتا ہے, ہمارے یہاں ایسے کیسز پچھلے 5 سالوں میں ہوئے ہیں, جی, لوگوں نے یہاں آ کر جو ہے وہ ادارے قائم کیے, ہاسپٹلز بنائے, کارخانے لگائے, لیکن یہاں ایک من حیث المجموع جی, جو ایک رویہ ہے لوگوں کا, وہ یہ تھا کہ تم کیوں آئے, بھاگو یہاں سے واپس. ٹھیک, نتیجہ نکلا اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے آنے والے لوگ 2 سال میں 3-4 سال میں یہاں سے سمٹ کے, یہ ذمہ داری ریاست کی ہے, یہ ذمہ داری ریاست کی, یہ ذمہ داری برین حکمرانوں ڈرین جسے کی ہم ہے کہتے ہیں, کہ ایسا فیوریبل ماحول یہاں بنائیں کہ باہر کے لوگ, ہمارے ڈاکٹرز, ہزاروں ڈاکٹرز ہیں ہمارے امریکہ میں, بالکل ہے, اللہ اکبر, اور اللہ ہزاروں, اکبر. یہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کتنے ہسپتال اور کتنے ایجوکیشن سینٹر جو ہیں, جی, یہ سب اسی طرح کے لوگوں کی مدد سے چلتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی, جی, ان کا پیسہ اللہ تعالیٰ نے ان کے, چونکہ وہاں پہ وسائل زیادہ ہیں, تو وہاں سے اگر وہ صرف $10,000 ڈالر بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آ کے لاکھوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, تو لیکن ایک سازگار ماحول نہیں دیا جاتا. جی, تو بہت سارے لوگ ایسے میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہاں پہ کام کریں, بالآخر وہ 2 سال 4 سال 5-7 سال بعد
وہ واپس چلے گئے، باہر کام کر رہے ہیں، پیسے بھجوا رہے ہیں، رہتے وہاں ہیں، دل پاکستان میں دھڑکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آخری بات یہ کہ جو لوگ چلے گئے ہیں، اب انہوں نے ملک چھوڑ دیا، پاکستان چھوڑ دیا، ایکٹیویٹیز ان کی جاری ہیں، معاشی ایکٹیویٹیز وغیرہ، نسلوں کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا دین انہیں یہ نہیں کہتا کہ اب تم امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں ہو یا تم آسٹریلیا میں ہو، ان ممالک سے محبت اسی طرح کرو جس طرح تم پاکستان سے محبت کرتے تھے، اور ان ممالک کو بھی ایسے تعمیر کرو کہ جس طرح تم پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے۔ ایک غیر مسلم ریاست میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کی سوچ یہی ہونی چاہیے نا۔ دیکھیے انیس صاحب، ہمارے یہاں اس پر اب کافی عرصے سے گفتگو شروع ہوئی ہے، بلکہ ہمارے بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تجربہ یہ ہوا کہ جو ہمارے یہاں سے 30 سال 40 سال پہلے لوگ گئے، ان کا تو تعلق کسی درجے میں رہتا ہے پاکستان سے یا ملک سے، پاکستان، انڈیا، کوئی سا بھی ملک ہو، لیکن ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں ان کا تعلق اور کم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب کہیں پہ جائیں اور وہاں جا کر یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں یہیں رہنا ہے، تو پھر وہاں کے حالات کے لحاظ سے وہاں کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ اور بنیادی تقاضا یہ کہ ایک مسلمان اگر کسی ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی ملک ہو، تو اس کے قانون کی پاسداری کرے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی قانون میں ہمارے لیے مشکلات ہیں، دین پر چلنا مشکل ہے، تو وہاں پر اس کے حوالے سے بھی سہولیات پیدا ہیں بعض جگہوں پہ، اور جہاں نہیں ہیں وہاں پر آپ ایک کاؤنٹی بنا کر یا اپنی کوئی یونین بنا کر اس طرح کی چیزیں لینے کی کوشش کریں۔ آج سے 25-30 سال پہلے بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے ان کے آئلی قوانین کے حوالے سے، کاروباری قانون کے حوالے سے آسان نہیں تھی۔ تو اب اگر وہاں اللہ تعالیٰ لے گیا ہے اور وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے، رہنا انہیں وہیں ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی جو ایک دین کے تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے وہ وہاں رہتے ہوئے اور وہاں کے لحاظ سے وہ کام کریں، چونکہ یہ تو عملاً ممکن نہیں ہے کہ وہ تو رہیں وہاں اور تقاضے یہاں کے پورے کریں، چونکہ یہاں پہ تو رہنا ہی نہیں ہوتا انہوں نے۔ لیکن اب جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اسے اون کریں، اسے وفاداری کریں، اس کو مضبوط بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں پر جو مسلمان کمیونٹی آباد ہے ان کے بحیثیت مسلمان کے جو حقوق بنتے ہیں، جو شناخت کی ان کے لیے چیزیں درکار ہیں، اس کے لیے بھی حصہ لیں۔ بھئی دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے وہاں شروع کیا ہے کہ وہاں باقاعدہ سرکاری سطح پہ، پارلیمنٹ میں، جہاں جاؤ جو بھی طریقے ان کے، وہ جا کر کہتے ہیں کہ جو ہم مسلمان آباد ہم سود نہیں کھاتے، تو ہمارے لیے ایسا مالیاتی نظام، ایسا فائنینشیل سسٹم آپ انٹروڈیوس کرائیں جس کے ذریعے ہم اپنے گھر لے سکیں، گاڑیاں لے سکیں، آپ مدد کریں ہماری۔ آج آپ یہ بات شروع کر رہے ہیں، سن 2010 میں شروع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے سن 2025 تک مان جائیں۔ لیکن جو بڑے مسائل ہیں اس کے اندر ایک آئلی قوانین کا بڑا مسئلہ ہے ان ممالک میں، لیکن ظاہر فیملی لاز، ہم تو اس پر بھی نہیں جا رہے، وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، لیکن آپ نے ہمیں تعلیم فرما دیا کہ ہمارے مسلمان غیر مسلم ریاستوں میں رہ رہے ہیں، وہ اس ریاست کو مضبوط کریں، اس سے وفاداری رکھیں، خواہ وہ جس ملک میں رہ رہے ہوں، اور پاکستان کے لیے ایک خاص کام یہ کریں کہ وہاں کی جو ریسرچ وغیرہ ہے وہ پاکستان بھجوائیں تاکہ پاکستان علمی بنیادوں پر مزید مضبوط ہو۔ جی بالکل ایسا، ٹھیک ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب ارشاد فرمائیے یہ صبر کو اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ میں نے انٹرو میں بھی کچھ سوال رکھے تھے، ایک صابر ایک شاکر، تو ان اللہ مع الصابرین موجود ہے قرآن کریم میں، ان اللہ مع الشاکرین نہیں ہے، تو صبر کا مقام کیا بلند ہے اتنا زیادہ کہ کسی بھی ایون عبادت، نماز پڑھتا ہے ایک آدمی بغیر حساب، ثواب نہیں، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس صبر کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ دیکھیں نہیں صاحب، اس میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ایسا نہیں کہ صبر کوئی الگ سی چیز ہے، صبر نماز میں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، اس میں آپ کو دورہ جا رہا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ ٹھنڈ میں شدید وضو کرتے ہیں اور پورے اعضاء کو دھوتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میرے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ حج کریں، کوئی بھی عبادت کریں، اس میں بھی ایک درجے کا صبر ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، صبر کو الگ رکھا جا رہا ہے اور صلاۃ کو الگ رکھا جا جی رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں بھی بات پوری کر لوں میں اپنی،
دو باتیں میں نے عرض کی کہ پہلی بات تو یہ کہ صبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک ہی جگہ ہوتا ہو کہیں اور نہ ہوتا ہو، وہ بعض اعمال کے ضمن میں بھی ہوتا ہے، جیسے نماز کے اندر بھی ہے، روزے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے صبر۔ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کریں بعض دفعہ اس میں صبر ہوتا ہے، اور صبر ایک ایسی چیز کے طور پہ بھی ہے کہ جو باقاعدہ طور پر آپ کو تکالیف کے مقابلے میں نظر آتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جب اللہ کسی شخص کو آزماتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک آزمائش رکھی جاتی ہے، تو وہاں پر پھر اس کے مقابلے میں جو صبر ہوتا ہے وہ یہاں پر مراد ہے، انما یوفی الصابرون میں، کہ مراد یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اولاد کی طرف سے کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی غم پہنچ گیا، کہیں پر تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر اس کو اجر کیوں دیتے ہیں اتنا زیادہ، جو آپ نے سوال فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کا، ان اللہ مع الصابرین کا، تو اس کی بڑی ایک سادہ سی نفسیاتی وجہ ہے کہ جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ہاتھ سے چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، کوئی آپ سے کوئی ڈاکہ مار رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی آپ کی چیزیں، اب جیسے ایک آدمی ہے، جیسے پاکستان میں سیلاب کی جب حالات ہوئے تو کسی کے جان ضائع ہو رہی ہیں، مال ضائع ہو رہا ہے، چیزیں ڈوب رہی ہیں، جی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اب اگر وہ اس کے آگے کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں تو مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما، تو یہ صبر کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے ہاتھ میں حصی ظاہری طور پر کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود جب صبر کر رہا ہے تو میں اس کو دو چیزوں کا وعدہ کروں، ایک اپنی معیت کا، اور دوسرا کہ اس کو حساب، اس چھوٹے سے کام کا بے حساب ثواب ملے گا۔ اس کے مقابلے میں شکر کرنے والے کے ہاتھ میں حصی طور پہ چیز ہوتی ہے، ایک آدمی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے بہترین کھانے پہ، تو کم سے کم کھانا سامنے، تو نفسیاتی طور پر انسان کا انہی چیزوں سے حوصلہ ہو رہا ہوتا ہے، میری بہترین گاڑی ہے، بہترین گھر ہے، بہترین نعمتیں، مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس محرومی ہے، اب اس محرومی کے بعد طبعاً انسان کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے، کہتا ہے میرے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا، لیکن اگر وہ ناشکری نہیں کر رہا، ٹھیک، صبر کی طرف جا رہا ہے، جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو نفس کے تقاضے، نفسیاتی تقاضے کے باوجود یہ ناشکری نہیں کر رہا، ٹھیک، باوجود یہ صبر کر رہا ہے، ٹھیک، تو اس کو اللہ اپنی میت کا بھی وعدہ کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اور یہ بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو ملے گا نا وہ بے حساب ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی معمولی سی چیز پر صبر سبحان کریں اللہ، تو اس کے بدلے بہلات مل جائیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اپنے نفس کو شریعت کے مطابق ثابت قدم رکھنا، اس کا نام صبر، اس کا نام صبر ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ اچھا، کئی شکلیں ہیں، اب یہ جیسے ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں اس پر، یعنی اینگر مینجمنٹ، غصے، کاظمین الغیظ قرآن کریم فرماتا ہے، تو غصے کے وقت بھی صبر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو، دین کو مطلوب ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پامالی نہ ہو، صبر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، غصے میں صبر کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ذرا ہم سب کو یہ ایک بالکل ایک آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا دیجئے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو صبر کیسے کرتے ہیں، اور اس صبر میں یعنی جو ہماری جو عزت نفس ہے وہ بھی برقرار رہے، اور ہم اپنے اس عمل کو اللہ سے منسوب کیسے کر سکتے ہیں؟ انیق صاحب دیکھیے، صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر جو انسان کی تقاضے، مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو۔ ٹھیک، غم انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، غم پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پہ صبر ہوتا ہے، غصے پہ صبر ہوتا ہے۔ ٹھیک، تکلیف ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، آپ صبر کر رہے ہیں۔ غصے میں کیا ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی، اب آپ کو اس کا اظہار کرنا ہے۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو دبانے والے، ٹھیک، والعافین عن الناس۔ ٹھیک، اب اس کی بھی حدیث میں بہت ساری تلقین آئی ہیں، ہاں، جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان اگر غصے میں ہو تو اپنی حیت بدلے، بعض میں آتا ہے کہ پانی پی لے، بعض میں آتا ہے کہ صبر کر کے اس بات کے اوپر خاموشی اختیار کرنے کی خوب کوشش کرے تاکہ منہ سے کوئی بات نہ نکلے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی انتقال ہوا تو ان کی والدہ کافی جزا فضا کرتی رہیں، بہت بات بولتی رہیں،
اور پھر کچھ عرصے بعد جب ان کو ادراک ہوا کہ میں نے بہت زیادہ بات کر لی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا میں صبر کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا صبر تو اس وقت تھا جب صدمہ پہلی دفعہ پہنچا تھا. یعنی مراد یہ تھی کہ اس وقت تم صبر کرتی, تم نے ہنگامہ کیا کہ میں ہی رہ گئی تھی, میرے بیٹا مر گیا وغیرہ وغیرہ. اب جب کہہ سن کر آخر میں جب ظاہری دل کی بھڑاس نکل گئی, اب تم نے کہا میں صبر کروں, تو یہ نہیں ہے. آپ کو تکلیف پہنچی, آپ نے اس کو کرنے کی کوشش کی. یہ صبر کا مرحلہ پہلا ہے, اس پر اجر ہے. آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی, غصہ دلانے والی بات ہوئی, تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کو, کوئی رنج ہے اور وہ آپ کے اختیار سے باہر ہے اور آپ سمجھتے ہیں من جانب اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ ہے صبر. اور اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. اور عادت ڈالنے کا طریقہ یہ ہے 2-3 چیزوں میں. ایک تو انسان تقدیر پر اور خدا کی رضا پہ نظر رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بھائی یہ کوئی خدا کی مرضی کے بغیر تو ہوا نہیں, اب جو ہو گیا میرے ساتھ اب. اور دوسرا یہ کہ انسان جب غصہ کر رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کوشش کرے, عادت ڈالے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں نے پہلے مرحلے پر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان ایسی کوششیں کرتا ہے, یہ جتنی بھی اینگر مینجمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں یہ انسان کو سائیکولوجیکلی یہی چیزیں ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی, یعنی وہ کہتے ہیں نا امیڈیٹ ریسپانس مت دیا کریں آپ کبھی بھی. ٹھیک, جب بھی کوئی بات ہے آپ کے اچھا میں ذرا غور کروں گا, تھوڑی دیر بعد جب آپ کے جذبات تھوڑے سے اعتدال پہ آتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ہاں یہ بات. جتنے ہمارے یہاں خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں, طلاق کے مسائل سامنے آتے ہیں, تو آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی عقل کام کم کرتی, جذبات کام زیادہ کرتے ہیں. اور جب جذبات کام زیادہ کرتے ہیں تو اس وقت انسان کی انا سب سے آگے آئی ہوئی ہوتی ہے. تو جب اسی انا سامنے آتی ہو تو شیطان کو تو اس سے اچھا کوئی موقع نہیں, وہ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس غصے میں انسان ضرور کوئی ایسا کام کرے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے, تو اگر ان چیزوں کی عادت ڈالتے ہیں ٹھیک, اور کوشش کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کی عادت پڑتی ہے. میں اس کے بعد ایک آخری جملہ بات ختم کرتا ہوں. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ تشریف فرما تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو کچھ منافقین آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم. سام کہتے ہیں موت کو, سلام کی جگہ انہوں نے السلام علیکم کہا, یعنی آپ کا ستیہ ناس ہو, آپ پر ہلاکت ہو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خفا ہوئی, فرمانے لگے علیکم السلام واللعنت والغضب, تم پر سام یعنی موت ہو, لعنت ہو, خدا کی غضب ہو. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ ذرا نرمی سے کام لو. تو نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کتنی بےہودہ انداز میں بات کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا کہا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم, آپ السلام نے کہا وعلیکم, تم پر بھی ہو. ان نبی کی منہ سے بد دعا لے لی انہوں نے. اللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم, میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم. یعنی ایک حکیمانہ انداز سے غصے کو ٹال دینا. اور جو بات آپ نے بات فرمائی کہ یہ تقدیری فیصلہ ہے, ایک کام ہو گیا تو غصہ کر کے دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دینا. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, پانی پی لو وغیرہ, جگہ سے ہٹ جاؤ, جگہ سے ہٹ جاؤ اور اس کو ڈیزالو کرو. اس غصے کو, انسان کی فطرت ہے غصہ آ جاتا ہے, لیکن بس الحمدللہ علی کل حال. اور آخری بات مفتی صاحب آپ کی اجازت سے, کیا یہ درست عمل ہوگا کہ ایک شخص کسی کو معاف کرے, اس شخص کو جس کی وجہ سے غصہ آیا ہے, اللہ سے یہ کہے کہ اے اللہ میں تیری رضا کے حصول کے لیے, تیری خوشنودی کے حصول کے لیے میں اس بندے کو معاف کرتا ہوں. بالکل کرنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرآن کریم کی آیت ہے آخری جملہ کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اپنے بھانجے سے اور کہا کہ میں ہی, تو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, اللہ درگزر کر دو, معاف کر دیا. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کیا جائے؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ, اللہ تمہیں بخشے. انسان یہ سوچے کہ چلو بھائی اس سے غلطی ہوئی میں بخشوں گا, اللہ مجھے اجر دے گا. تو یہ نیت ہو تو ضرور ملتا ہے انشاءاللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق حاصل کرو. اللہ اکبر. تو ہمیں توقع ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا, تو ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں. بڑا ممنون, بڑا شکر گزار مفتی صاحب, اللہ آپ کو اچھا رکھے. خواتین و حضرات وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کا مرحلہ باقی ہے. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقے سے چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب صحیح. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے.
कुफ़ार मक्का ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर कितना इनाम मुकर्रर किया? 100 ऊँट, 200 ऊँट या 300 ऊँट? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv, हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। वक्त है कुरानदाजी का। मुफ्ती इरशाद साहब के दस्ते मुबारक से पर्ची बरामद होगी और ऐलान फरमाएंगे आप आज के विनर के नाम का। इनका नाम है अख्तर मसूद सैयद साहब और ये USA से हैं। अख्तर मसूद सैयद साहब USA से आपकी खिदमत में दुनिया TV की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बजरिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू का। आप फरमाते हैं, खैर और भलाई वही पाता है जो उस पर अमल करता है। खैर और भलाई वही पाता है जो उस पर अमल करता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगारे बहरों पर